اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جو انسان انجام تو دیتا ہے لیکن اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے عبادات انجام دے رہا ہے اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق، لیکن جس طرح ان عبادات کو اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر والعناء حبذا نوم الاقیاس وافطارہم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے نماز گزار ایسے ہیں، شب زندہ دار ایسے ہیں کہ جو رات کو اٹھ کے خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کو بے خوابی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کی وضاحت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے اجزاء اور جوارح ہیں، جسمانی اعضاء ہیں، اس طرح عبادات کی بھی کیا ہے، اجزاء اور روح ہے۔ عبادات کے اعضاء اور روح بھی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے انجام نہ دیے جائیں تو گویا جو عبادت انجام دی ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اب ایک شخص جو روزہ رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کیے ہوئے ہے، تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس میں تقوی نہ ہو، قرب الہی نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کی عبادت جو ہے بے فائدہ ہے، وہ فقط ریاکاری میں ہے، اور وہ سوائے بھوک پیاس کے برداشت کرنے کے اس کو اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو مولا نے کہا ہے کہ عبادت انسان جب رات کو شب زندہ داری کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں آدھی رات کو اٹھ کے جو ہے خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کو بے خوابی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ مولا نے کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ مولا نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہونا چاہیے۔ جب اس کی نیت خالص نہ ہو، فقط ایک ریاکاری کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہو، تو گویا یہ اپنے آپ کو فقط خواب سے بیدار کرنا ہے، نہ کہ عبادت جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔